اب میں مہمان خصوصی حضرت مولانا منیر احمد صاحب قاسمی کوڑی ناری دامت برکاتہم کو دعوت دوں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے ہمارے مہمان کا مختصر تعارف پیش کر دوں۔ مولانا ہمارے ایک خاص علمی بڑوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی مہارت صلاحیت دی، دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے ہیں اور مستقل اس فن میں شرک، بدعت، الحاد، قادیانیت بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علمی مہارت دی ہے اور مستقل علماء کی رہبری بھی کرتے ہیں۔ بس یہ ان تمام اوصاف کے ساتھ میں مختصر تعارف کرتے ہوئے حضرت مہمان خصوصی حضرت مولانا منیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت ہمارے سامنے اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے لاڈلے نبی تھے اور ہے، انہیں کہنا پڑے گا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری نہیں ہوئی، 33-34 سال پر اٹکی ہوئی ہے۔ قادیانی حضرات مسلمانوں کو وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر اٹھا لیے گئے، لہذا کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے۔ ایک شوشہ یہ چھوڑتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم لوگ زندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تو اس وقت 2000 سال سے زیادہ ہو گئی ہوگی، بالکل بیڈ میں ہوں گے وہ۔ 100 سال کا آدمی کچھ کر نہیں سکتا سوائے بیڈ ریسٹ کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تو 2000 سال سے اوپر ہو گئی۔ اور پھر تم دوبارہ انہیں دنیا میں بلانے والے ہو، کہتے ہو کہ وہ آئیں گے تو اتنی بڑی عمر کا آدمی کر کیا لے گا؟ سوال بھی واجبی۔ اور پھر ایک شوشہ یہ چھوڑتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جب قوم آئی تھی اور پہلی مرتبہ انہوں نے پالنے میں یعنی گود میں کلام کیا تھا تو یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے پروردگار نے نماز پڑھتے رہنے کا اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اور پھر وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔
اور جب تک وہ زندہ رہے وہاں تک انہیں نماز پڑھتے رہنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم ہے۔ پھر وہ سوالوں کی لائن لگاتے ہیں کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں میں زندہ ہیں تو وہ نماز اکیلے پڑھتے ہیں یا جماعت کے ساتھ؟ نماز کا ٹائم کیسے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نماز کا وقت آ گیا؟ ان کے لیے وضو کے پانی کا کیا انتظام ہوتا ہوگا، کہاں سے ہوتا ہوگا؟ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں پھر جواب دوں گا، یہ قادیانی وسوسے کس طریقے سے ڈالتے وہ سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے دنیا میں بھیجے، إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے۔ یعنی انسان کے لیے زندہ باقی رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن نے کہا، خدا نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل دی کہ کانا یاکلان الطعام، خدا کے بندو اتنا تو سوچو کہ مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا سوائے ہندوستان کے۔ ہمارے ملک میں 20-25 سال پہلے شام کے وقت، مغرب کے وقت ایک شور چلا تھا کہ بھئی مرغی دودھ پیتی، تو خیر ان کے معتقدین تو جاتے، لیکن دیکھا باہر نکل کر کہ حلیمہ بھی جا رہی ہے، فاطمہ بھی جا رہی ہے، جا کر دیکھتی کہ چلو مرغی دودھ پیتی۔ تو اس وقت میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ابھی تک اگر شک بنا ہوا ہو اس مورتی کے خدا ہونے کا، دودھ پینے کے بعد تو وہ شک بھی ختم ہو گیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسے تو دودھ پلانا پڑتا ہے چمچ سے، تب جا کر پیتی۔ اگر اس بنیاد پر وہ خدا ہے تو گلی کا ہر کتا اور بلا بغیر کسی کی مدد کے محض دودھ کہیں پڑا ہوا ہو خود پی لیتا ہے۔ تعجب اس پر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قادیانی لوگ یہ کام کی باتیں وسوسہ ڈالنے، مطمئن نہ رہیے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، ہم چکر میں نہیں آ سکتے۔ شکیل ابن حنیف کے ماننے والے 90% لوگ وہ ہے کہ جو 4 مہینے لگا چکے، 90% سے زیادہ۔ کوئی چرسی گنجیری نہیں ہے اس میں، ہر ایک کا خلیہ دیکھو۔ اسلام پوری داڑھی، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، وہ تو ٹھیک تھا۔ ہمارے استاد، اور یہ مولانا منیر صاحب کے استاد، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ایک زمانے کے، مولانا نصیر خان صاحب کا پوتا، وہ اس چکر میں آ گیا اور شکیلی بن گیا۔ تو دوسرا وسوسہ ڈال کے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے کہ دنیا میں تھے تو کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے،
تو وہاں انہوں نے اوپر آسمان میں 2000 سال نکالے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ بغیر کھائے پیے تو گزارا نہیں ہے، گزارا۔ اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑی، ہر ایک گردن ہلا رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور کیوں اس کے بغیر گزارا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی وسوسہ ڈال سکے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس کے بغیر گزارا نہ ہو، کھائیں گے پیئیں گے، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ریڈی میڈ کھانا آتا ہے یا خود اپنا کھانا خود بناتے؟ سوال، پرشنوں کی لائن لگے۔ روٹی سیکنے اور پکانے کے لیے لکڑے اور دیسی چولہے کا چلن ہے یا گیس؟ اگر تیار کھانا آتا ہے تو دلیل لاؤ کہ جنت سے ان کے واسطے تیار کھانا۔ اچھا کھائیں گے تو پھر کہیں جانا بھی پڑے گا، کھانے والوں کو جانا بھی پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ کہاں جاتے؟ کیا آسمان میں اس کی گنجائش ہے؟ اور دوسرا حکم انہیں دیا گیا تھا کہ وَالزَّكَاةِ، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں جیوں، جب تک زندہ رہوں، اور تمہارا یعنی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے، تو جب تک زندہ رہے زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے مال ضروری، مال کو حاصل کرنے کے لیے کمانا ضروری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں کوئی دکان ہے؟ مال کہاں سے کماتے؟ جب قرآن کو صاف کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ یعنی ہم مسلمانوں سے مطلب وہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ جب تک میں نماز پڑھتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ سوال واجبی ہے، یعنی ہماری موٹی عقل سے تو واجبی لگتا ہے نا سوال، جب زکوٰۃ دیتے رہنے کا انہیں حکم ہے، اور یہ حکم صرف 33 سال کی عمر تک نہیں ہے، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے آج تک، ابھی تک زندہ ہے۔ پھر سوال آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتے وہ لوگ کہ چلو مال تو کہیں سے بھی ان کے پاس آتا، لیکن دیتے کس کو؟ مال گننے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو جاتی۔ جب تک آپ مستحق کو پہنچا نہ دے تو وہاں آسمان میں فقیر، مساکین، ابن سبیل، یہ سارے مصارف آسمان میں ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہو تو بتاؤ، تم اس کا جواب دے دے۔
کچھ آتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، ہم لوگوں کی عمر اس وجہ سے بڑھتی ہے دنیا میں کہ دن اور رات جسے ٹائمز کہتے ہیں، یہ پوری فلسفیانہ بحث ہے، اس کی ایک ویاخیا ہے کہ مکان اور جگہ کس کو کہتے ہیں، ٹائمز زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے کبھی مفتی صاحب سمجھا دیں گے، لیکن میری ابھی ہمت نہیں کہ میں اسی کو چھیڑوں۔ تو زمانہ نام ہے سورج کی حرکت کا، فلاسفہ اسے کہتے ہیں کہ فلک اعظم کی حرکت کا۔ یہ جو رات دن آتے ہم پر گزرتے، اس وجہ سے ہمیں تھکان بھی لگتی، کچھ نہ کرو ایسے ہی بیٹھے رہو، ہاتھ بھی نہ ہلاؤ، لیکن 10-12 گھنٹے گزرنے کے بعد نیند آئے گی۔ کیوں نیند آئی؟ زمانہ گزرا، تمہاری باڈی پر ٹائمز گزرا، کچھ نہ کرو، کوئی حرکت نہ کرو، 8-10 گھنٹے گزرنے کے بعد بھوک لگے گی۔ کیوں لگے گی؟ کوئی محنت کا کام تو کیا نہیں، کروٹ بھی نہیں بدلی، کیوں لگی؟ کپڑے میلے ہوں گے، تھکان لگے گی، نیند آئے گی، زمانہ گزرا۔ آسمان میں چونکہ زمانہ نہیں ہے، وہ زمانے کی رینج سے دور ہے، وہاں زمانہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں جو بھی چلا گیا اس کی عمر بڑھے گی، اس کو بھوک لگے گی، اس کو پیاس لگے گی۔ جنت میں زمانہ نہیں ہوگا کہ دنیا والے دن رات۔ اس کی وجہ سے جو عمر ابتدا میں مل گئی وہی عمر کروڑ سال کے بعد بھی وہی عمر رہے گی۔ شوق کے واسطے کوئی چیز کھاؤ، ذائقے کے واسطے الگ بات ہے، باقی 1 کروڑ سال تک بھی کوئی چیز نہ کھاؤ، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، منہ میں تھوک کا آنا یہ بھی زمانے کے اثرات ہیں۔ وہ جنت زمانے سے پاک ہے، منہ میں تھوک نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، تھکان نہیں ہوگی، عمر نہیں بڑھے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سوال کا جواب ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال اوپر کے ہو گئے، اور اتنا بڑا آدمی دنیا میں آ کر کیا لے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دنیا سے جب گئے تھے، ان یہودیوں نے گھیرنا چاہا، تب تازہ غسل کر کے نکلے تھے، اور اسی میں انہوں نے گھیراؤ کیا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جب حدیث کے اندر آتا ہے جب دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے سہارے سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر یا چھت پر اتارے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں سے وہی پانی ٹپک رہا ہوگا جو 2000 سال پہلے ٹپک رہا تھا۔ وہی ہو گیا، ایک وسوسہ دور ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی کہ وہاں زمانہ نہیں ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک بحث ہے،
اس وقت میرا بھی دماغ نہیں کرتا تو مولانا کہتے ہیں مختصر کہہ دو، یہ کبھی کہہ دیں گے یہی کچھ کہہ دیں۔ آسمان چونکہ زمانے کے اثرات سے پاک، اور رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز اور زکوٰۃ، آپ پر نماز کب تک فرض؟ کب تک؟ موت تک، ٹھیک ہے۔ آپ زمین کے اندر چلے گئے، آپ کی روح اوپر چلی گئی، کسی ہم میں سے کسی کی بھی، اب اس پر نماز فرض، زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک پر ہندوستانی شہری ہونے کی بنیاد پر ہندوستان کے سول قانون اور فوجداری قانون کا احترام اور اس پر عمل ہم سب پر لازمی اور ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری۔ لیکن آپ کو ویزا مل گیا، آپ یوروپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، تو وہاں آپ پر ہندوستانی سول قانون اور فوجداری قانون پر عمل کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نماز فرض اور زکوٰۃ فرض جو تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ اس دارالتکلیف میں، دارالتکلیف یعنی پابندی کا گھر، دنیا جسے ہم کہتے ہیں، امتحان کا گھر، دارالتکلیف، وہاں تک وہ مکلف۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں ہیں ہماری دنیا میں؟ ہم ہمارے ملک سے باہر چلے جائیں تو ہمیں ہمارے ملک کی قانون کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کرنا جب تک ہم باہر ہیں ضروری نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ؟ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پر ہے، اور آسمان نماز کی جگہ نہیں ہے، جیسے قبر نماز کی جگہ نہیں ہے۔ اب کسی کو دعاؤں کی وجہ سے کرامتاً کسی کو قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کا شوق صرف پورا کر سکتا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب ملے گا نہیں۔ اجر و ثواب ملتا ہے اس دنیا میں رہ کر ہم ترقی کر سکتے، جہاں روح اور جسم کا اتصال ہو۔ جیسے روح جسم سے الگ ہو گئی، اب وہ روزانہ کا ایک قرآن ختم کرے تو ایک نیکی بھی اس پر ملنے والی نہیں۔ ہماری روح کروڑ سال سے ہے، لیکن ابھی تک روح نے ترقی کیا کر لی؟ کچھ نہیں۔ محض روح کچھ نہیں کر سکتی، اور کچھ کرے تو ویلڈ نہیں ہو سکتی۔ جسم کے ساتھ روح کا اتصال ہو، جیسے کہ اس وقت دنیا میں ہیں، ابھی ہم سبحان اللہ کہیں، بے شمار اجر و ثواب ملے، درود پڑھے اجر و ثواب ملے، لیکن موت آ گئی اور روح جسم سے جدا ہو گئی، تو اب کوئی اس کا عمل قابل قبول، اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہوگا نہیں۔ یاد دلانا کوئی شبہ رہنا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہاں نہ نماز فرض نہ زکوٰۃ فرض، یہی لوگ کوئی، میں نے کچھ زیادہ کہا تھا، کچھ رہ جاتا۔ اچھا
تو اس کا جواب ہو گیا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، ہاں کھانا پینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آسمان پر زمانہ نہیں گزرتا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہانے کی وجہ سے جو بال بھگو کر لے گئے تھے، جو بھیگے ہوئے تھے، اس وقت آسمان پر اٹھائے جاتے وقت اسی کنڈیشن میں بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اترے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کھانے پینے کی ضرورت، شوقیہ کھائے وہ الگ بات، شوقیہ پیے وہ الگ بات۔ اچھا، میں ایسے شبہات ہی صرف دور کروں گا، لائن ٹو لائن نہیں چلے گی۔ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ہے، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی سنت کچھ اور۔ یہ مجھے بات اس پر یاد آئی کہ مولانا نے اپنی تقریر میں کہا تھا، مولانا کا منشا بھی صحیح تھا، لیکن بسا اوقات ہم لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نامی، اور بغیر باپ کے عطا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھائیں تو سکتے ہیں، لیکن کسی کو خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بنیاد پر معاملہ کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ جنرل کوئی بھی بات، جتنی باتیں معجزے کے طور پر ہوئی، جتنی باتیں کرامت کے طور پر ہوئی، اور جتنی باتیں معونت کے طور پر ہوئی ہو، بائی چانس ہوئی ہو، اس میں معاملہ نہیں کیا جا سکتا، واقعہ تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی کفالت میں حضرت مریم تھی، جسے سنا ابھی کہ وہ لوگوں نے اختلاف کیا کہ ان کی کفالت کون کرے، بالآخر حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتہ دار بھی ہوتے۔ تو جب حضرت مریم کے کمرے میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام جاتے، تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ تازہ تازہ پھل، بغیر موسم کے پھل، کہ جس پھل کا بھی موسم نہیں وہ پاتے، تو پوچھتے کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سے جواب میں حضرت مریم نے کہا کہ هو من عند اللہ، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی فزیکلی بانجھ تھی، حکیموں نے بتا دیا تھا کہ اس زمانے میں طب بہت زوروں پر تھا، ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا جاتا ہے کہ جس کا اس زمانے میں زور ہو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا اتنا زور تھا، اتنا ترقی یافتہ تھا کہ کوئی اندھا حکیم بھی اگر 50 سال پہلے آپ کی نبض دیکھ چکا ہو اور آپ ساتھ نہ جائیں، اپنے پوتے کو کسی اور کے حوالے کر کے بھیج دیں اور وہ اس کی اندھا حکیم نبض دیکھ کر کہہ دے کہ یہ فلاں بھائی کا پوتا ہے، اور یہ تو عام بات تھی، ہر ایک حکیم کہہ دیا کرتا تھا کہ تم نے کیا کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ حکیم لوگ تو صرف یہ بتاتے ہیں تم نے کیا کھایا، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ گھر میں تم نے کیا چھوڑا، تمہارے کچن میں کیا پڑا ہے وہ بھی میں بتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ، حضرت زکریا نبی ہے، تو انہیں خیال آیا کہ جو خدا مریم کو، حالانکہ مریم نبی نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مرد بنایا، کوئی کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ بہت سارے لوگ اب چونکہ مہدی اور مسیح موعود جس طریقے سے مرد بنتے ہیں، شاید کوئی عورت بھی نکلے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں اور وہ اپنے حق میں وحی کو ثابت کریں اور دلیل لائے قرآن سے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ کہا کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کی طرف وحی کی جائے وہ نبی ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، حالانکہ وہ انسان بھی نہیں، جمادات کی طرف بھی وحی ہوتی۔ کیا بات چل رہی؟ ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بانجھ تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ مریم جو نبی بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے موسم کے پھل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مجھے بھی بے موسم کا پھل دے۔ کیوں بے موسم کا؟ کہ ان کی عمر ایکسپائر ہو چکی، بچے کے قابل نہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی اور بچے کے قابل نہیں۔ تو حضرت مریم کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ خدا سے بڑی جھجک کے ساتھ کہ خدا تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں۔ جھجک کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ قرآن جس انداز سے بیان کرتا ہے سورہ مریم میں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب اس نے یعنی حضرت زکریا نے پکارا اپنے رب کو بہت پوشیدگی کے ساتھ پکارا۔ بھائی اتنی پوشیدگی سیکریٹ رکھنے کی کیا ضرورت، کس کی چوری؟ نبی تو روزانہ مانگا کرتے ہیں، چوری ہی تو ہے۔ بھائی آپ کو بھی تعجب لگے گا، کوئی نمازی آ جائے 85 سال کی عمر ہو، لکڑی کے سہارے سے چلتا ہو، دیوار پکڑ پکڑ کر چلتا ہو، اور وہ رونا شروع کر دے کہ اللہ مجھے بیٹا دے،
مجھے بیٹا دے۔ آپ سن لو تو آپ ہنسی روک سکو گے؟ نہیں روک۔ حضرت اور سوال کرنے سے پہلے انہوں نے تمہید کیسی باندھی؟ کہا کہ اے خدا، آگے جو بات کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے سن لے۔ انی وہن العظم منی، میری ہڈیوں کا کیلشیم بھی پگھل چکا، میری ہڈیاں گل چکی۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک چکا۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوں۔ معلوم ہوا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، دعا قبول کی کہ بھئی ہم نے یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری سناتے، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو فوراً کہا انا یکون لی غلام، کہ میرے پروردگار مجھے کس طریقے سے بچہ ہو سکتا؟ حالانکہ خدا کی قدرت پر بھروسہ تھا، خدا قادر تو ہے، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ کا معاملہ قدرت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کس پر ہوتا ہے؟ اب اس زمانے میں کوئی عورت شادی نہ کرے، نہیں کرنا چاہتی، اور اسے جا کر کوئی تسلی دینے لگے، یا مطلب کوئی یہ تشکیل کرنے لگے کہ بھئی شادی کے جمیلے میں کیوں پڑتی، اچھے شوہر کہاں ملتے ہیں، بات بات میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں محض اس بنیاد پر شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بڑھاپے میں کوئی سہارا بنے، اولاد ہو۔ خدا کی بندی، خدا سے مانگا کر، نماز پڑھ، روزے رکھ، فلاں وظیفہ پڑھ، اور خدا سے مانگ، خدا تبارک و تعالیٰ تجھے بیٹا بغیر شادی کے دے دے گا۔ ہرگز ہرگز نہیں دے، بس ایک مریم کو دے دیا، دے دیا۔ اب کسی کرامت سے بھی کسی کو بغیر شوہر کے بیٹا نہیں مل، یا بغیر حرام کاری کے نہیں مل سکتا۔ اب کوئی کہے کہ کیا خدا کی قدرت وہ نہیں ہے؟ وہ ہے، لیکن وہ خدا کی قدرت سمجھانے کے لیے ہوتی، معاملہ نہیں ہوتی۔ کوئی خود بیٹھ جائے کہ باری تعالیٰ، جب تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے تو نے حضرت حوا کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، مجھے بھی بغیر بیوی کے ایک بیٹا دے، تو مطلب یہی خود حاملہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اسی کو خود دن چڑھیں گے تو قدرت ہے اسی، لیکن ایسا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو چیز خرق عادت کے طور پر یا کوئی چیز اتفاقی ہو، مثلا ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ بارش کا موسم تھا، رات اندھیری تھی، رستہ سنسان تھا، بجلی چمکتی تھی، گرجتی تھی، اور میں تنہا جا رہا تھا، تو مجھے راستے میں 10 تولے کا سونے کا ہار ملا، اور وہ سچ بول رہا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب ہم نے بھی شروع کر دیا کہ اب دیکھیں گے کہ کب رات کو بارش برستی، بجلی کب گرجتی، اسی راستے پر ہم چکر لگانے لگیں، اس امید پر کہ ہمیں بھی ہار مل جائے۔
تو ایک وہ بائی چانس معاملہ تھا، ہو گیا، اب دوسرے کے ساتھ ہونا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مولانا نے کہا، فرمایا کہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ضرور تشریف لائیں گے۔ احادیث سے مطلب ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آئیں گے حضرت امام مہدی۔ یہ تھوڑا امام مہدی کا مسئلہ تھوڑا سنویدنشیل۔ امام مہدی ہونے کے دعوے دار بہت سارے ہوئے، اور اس وقت فی الوقت ابھی حال کے زمانے میں ایران، صرف ایران کی جیلوں میں 4000 مہدی قید ہے۔ کتنے؟ 4000 ڈپلیکیٹ میں۔ اس معاملے میں ہم مار رکھا جائے، کیونکہ لوگ ہمارے سامنے دنیا کے حالات بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کی بدحالی بیان کرتے ہیں، پھر یہ پیش کرتے ہیں کہ مطلب کوئی نہ کوئی اس کا حل ہونا چاہیے، اور فلاں صاحب اس کا حل ہے۔ یعنی مطلب جو بھی اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے مہدی کے طور پر، وہ اسی بنیاد پر، اور لوگ مان بھی لیتے۔ شکیل ابن حنیف ایک بہاری، کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، تقریباً 10,000 سے زیادہ 10-12,000 اس پر ایمان لے آئے، اس کو مسیح مانتے ہیں، اس کو مہدی مانتے ہیں، اور ایسے پختہ کہ پھر انہیں تم پکڑو، خواہ کتنا ہی سمجھاؤ، کتنا بھی مارو، لیکن ٹس سے مس ہوتے نہیں۔ تو حضرت مہدی کے بارے میں ہمیں بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ مان لو کہ کوئی شخص حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین ہو، اور اس کے ساتھ اس کے حواریین ہو، اس کے ماننے والے ہو، وہ بڑے سے بڑی کرامت دکھلاتا ہو اور صرف دعویٰ کرے کہ وہ مہدی ہے، ہم نہیں مانیں۔ مہدی جب بھی ہوگا، مہدی عربی ہوگا، اجمی نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے؟ مہدی جب بھی ظاہر ہوگا تو مکہ میں ظاہر ہوگا، دلی میں نہیں، ناگپور میں نہیں، کراچی میں نہیں، بغداد میں نہیں، تہران میں نہیں، ترکی میں نہیں۔ مہدی جب بھی ظاہر ہوگا، اور مہدی جب بھی پیدا ہوگا مدینہ میں پیدا ہوگا۔ کہاں؟ اور حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یعنی ان کا نیچے آنا، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ علامات قیامت۔ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جو چیز بھی علامات قیامت میں سے ہوگی وہ بری ہوگی۔ ایسی بات نہیں۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا، آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے۔ آپ کے اس معجزے کو قرآن نے قرب قیامت سے تعبیر کیا کہ مطلب شق کے قمر، جو چاند کے 2 ٹکڑے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ مطلب یہ قیامت کی علامت میں سے۔ تو قیامت اور قیامت سے تعلق رکھنے والی یہ جملہ برخاست سننا، شاید میں غلط بھی ہوں تو غلط ہو گیا تو غلط، ایک جملہ اچھی طریقے سے پکڑ لو کہ قیامت اور قیامت
کی بڑی نشانیاں یہ سب کی سب ٹاپ سیکریٹ ہے. ٹاپ سیکریٹ میں تو سمجھتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیکریٹ رکھا ہے. اس میں کوئی کہے کہ فلاں قطب صاحب کو یہ کشف ہوا تو ہم کہیں گے کہ معاف کرو، قطب صاحب کے حد تک رہنے دو یہ کشف کو. یا فلاں حضرت کو یہ الہام ہوا ہے، ہم کہیں گے کہ الہام انہیں کے حد تک رہنے دو. اسے شوشے نکلا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ 2025 میں امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، 2027 میں یوں ہو جائے گا، 2024 میں یوں ہو جائے گا. ایسا سب کچھ 100-150 سال سے چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا. لیکن اتنا یاد رکھے کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا، خاص کر کے امام مہدی کے بارے. امام مہدی کے ہاتھوں مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کو فتح کرے گا، پوری دنیا کی قوتوں سے وہ لڑیں گے. یہود اور نصارہ کو بھی معلوم ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو بڑا ہو کر ہمارا مقابلہ کرے گا. لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور فلاں جگہ ہے، وہ لوگ قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے کیا؟ یہود نصارہ کرتے. ہمارے نبی نے بتلا دیا کہ درخت غرغد کا درخت وہ ایک درخت ایسا ہوگا کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا. 1 کروڑ کی آبادی نہیں، ابھی تک انہوں نے اسرائیل میں 20 کروڑ پلانٹیشن کر کے رکھے درخت. انہیں معلوم کیسا وہ کر رہے. تو ابھی سے اس بچے کو یعنی حضرت مہدی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور یہ پوری بایوگرافی نبی نے بتا دی کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد. اس کے ابا کا نام ہوگا میرے ابا کے نام پر عبداللہ. اس کی ماں کا نام ہوگا میری ماں کے نام پر آمینہ. اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں. معلوم ہوا کہ مہدی کبھی کوئی انڈین ہو سکتا، کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر حسنی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ خود مہدی کو بھی اگلے دن تک پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. خود امام مہدی کو اگلے دن تک نہیں پتہ ہوگا کہ وہ مہدی ہے. یعنی وہ امام ہے، وہ قائد ہے، یہ معلوم نہیں. اللہ اگلی رات کو ان میں قیادت کی، امامت کی ساری خوبیاں اور صلاحیتیں اپلوڈ کر دے گا ایک ہی رات. اور پھر پہچاننے والے لوگ پہچان لیں گے. لیکن یہ دعویٰ نہیں کریں، لوگ انہیں مجبور کریں گے، یہ ہر طرح سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، لوگ انہیں بیچ لینے پر مجبور کر دیں گے، تب جا کر وہ مانیں. تو یہ بھی ٹاپ سیکریٹ، اس کو سیکریٹ ہی رہنے دیں. اسی طریقے سے سب سے بڑا ٹاپ سیکریٹ ہے خود قیامت کا دن. قرآن میں فرمایا گیا کہ ان الساعۃ
قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے چھپا لیتا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب لیا کہ اکاد اخفیہا عن نفسی، قریب تھا کہ میں اپنے آپ سے اس کو چھپا لیتا۔ یعنی خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ سے اگر اسے چھپا سکتا تو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا، لیکن مجھ سے کوئی چیز چھپتی نہیں۔ ہاں البتہ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے چھپایا، جس کے مادھیم سے قیامت آنے والی اس اسرافیل سے بھی چھپایا، میکائیل سے بھی چھپایا، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی چھپایا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ اور لوگ اس کو بھی بیان کرنے لگے، تقریر کریں گے قیامت پر اور کہیں گے کہ دیکھو لکھنا ہو تو لکھ لو، دنیا ابھی صرف 35 سال باقی ہے، دنیا ابھی صرف 40 سال باقی ہے، ایسے مقرر۔ اگر 40 سال اور 35 سال ہی باقی ہو تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ پھر تو ان دونوں کے یعنی امام مہدی کے 7 یا 9 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کی گنجائش تو ہوگی نہیں۔ آسمان سے اعلان کروانا پڑے گا کہ قلت وقت کی بنیاد پر، وقت تھوڑا ہونے کی بنیاد پر ان دونوں کا پروگرام یا ان دونوں میں سے ایک کا پروگرام کینسل کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آنے کے بعد 40 سال رہنا ہے اور اس کے 6-7 سال پہلے حضرت امام مہدی کو آ جانا ہے، تو اب 35 سال کی اگر دنیا باقی ہو تو گنجائش ہے نہیں۔ پھر کہیں گے دیکھیے علامات قیامت بیان تو کی، بعض جگہ ترتیب بھی ہے بعض کی کہ بھائی حضرت مہدی پہلے آئیں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بس تقریروں میں سنا کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اب جو سب سے پہلی نشانی آئے گی وہ آئے گی، پورے دعوے کے ساتھ کہ لکھ لو، وہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی بھی صبح یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر تو حضرت عیسیٰ اور مہدی کا دونوں کا آنا ہی بیکار۔ بھائی 2024 کے اینڈ میں کسی دن میں، ابھی کچھ 2-4 دن باقی ہے، سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکل گیا، اور اس کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا۔ 6 مہینے 12 مہینے کے بعد حضرت مہدی کر کیا گیا، کیونکہ جب توبہ کا دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بنا، آج تک جس نے جتنے گناہ کیے وہ اس کے اوپر رہیں گے، پہلے سے اگر معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، ویلے، پہلے سے نماز پڑھتا تھا تو آگے بھی اس کی نماز ویلے، پہلے سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب سورج کو دیکھ کر اس نے توبہ کی اور نماز پڑھنا شروع کی، ویلڈ نہیں۔ پہلے سے مومن نہیں تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، لیکن اب ایمان لے آیا، قابل قبول نہیں۔ تو حضرت مہدی کر کیا لگا؟ لوگوں کی اصلاح کریں گے، توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو صراحت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جتنے اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے۔
لیکن سورج نکل چکا، اب تو ایمان تو قابل ہے بولنے، خام کا دھکا کھائیں گے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ قیامت کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ سب ٹاپ سیکریٹ ہیں، اس میں کسی کی آگاہیاں نہیں چلا کرتی، یہ بات سمجھ۔ اور مہدی کے بارے میں تو جب بھی حضور نے جو نشانیاں بتلائی وہ جانچ لے کہ وہ عربی ہے، وہ مدنی ہے، وہ مکہ میں ظاہر ہوا اور ظاہر بھی اس طریقے سے اس کے وقت میں ظاہر ہوا، کیونکہ لوگ اس وقت جیسا زمانہ قریب آئے گا تو وہ کوشش کریں گے وہاں مکہ میں کھڑے رہ کر بھی دعوے دار پیدا ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جو مہدی ہوگا وہ دعویٰ کبھی نہیں کرے گا، اور جو دعویٰ کرے گا وہ کبھی مہدی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔